بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع کو ڈیپینڈنسی ہے، جسے سادہ لفظوں میں دوسروں پر جذباتی انحصار کہا جا سکتا ہے۔ کو ڈیپینڈنٹ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنے پیاروں پر حد درجہ جذباتی انحصار کرتا ہے اور جس کو لگتا ہے کہ وہ اپنے ان عزیزوں کے احساسات اور اعمال کا بھی خود ذمہ دار ہے، گویا کہ اس کی زندگی کا مرکز و محور وہ چند عزیز لوگ ہوتے ہیں جن کو خوش کرنے کا اسے جنون ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ذات کو بری طرح نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس بنیاد پر پرکھتا ہے کہ اس کے وہ عزیز اس سے کتنے مطمئن ہیں اور کیا وہ اس کے بارے میں ایک اچھی رائے رکھتے ہیں یا نہیں، کیا وہ اس کے ہر عمل کی تائید کرتے ہیں یا نہیں، کیا وہ اس کو شاباشی دیتے ہیں یا نہیں، کیا ان کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جا چکا ہے یا نہیں، وغیرہ۔ ابتدا میں اس لفظ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑا گیا جن کا شریک حیات نشے کی بیماری میں مبتلا ہو اور وہ اپنے شریک حیات کو بچانے کے لیے اپنی ہی زندگی برباد کر بیٹھے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک نشے کے مریض کو نہ اپنی پرواہ ہوتی ہے نہ اپنے گھر والوں کی۔ ایسے شخص کا برے وقتوں میں ساتھ دینا اور اس کو بیماری سے جان چھڑوانے میں مدد دینا تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے شخص کے غم میں خود کو گھول کر اپنا آپ مٹا دینا صحیح رویہ نہیں ہے۔ اسی لیے اس غیر صحت مندانہ رویے کو ابتدا میں کو ڈیپینڈنسی کہا گیا تھا، مگر بعد میں تحقیق سے ثابت ہوا کہ صرف نشے کے مریضوں کے شریک حیات ہی کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، بلکہ دوسری نفسیاتی بیماریوں کے افراد کے شریک حیات بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ بے جا جذباتی انحصار کی علامت ہی ہے جو کسی شخص کو کو ڈیپینڈنسی کے زمرے میں لاتی ہے۔ کو ڈیپینڈنسی کی چیدہ علامات مندرجہ ذیل ہیں: عزت نفس کی کمی، اپنے آپ سے محبت میں کمی، گھریلو تعلقات میں بگاڑ، ڈپریشن، اینزائٹی، ذہنی دباؤ، اپنے جذبات کا اظہار نہ کر سکنا، جائز طور پر بھی کسی کو انکار نہ کر سکنا، اپنی ذاتی حدود کی حفاظت نہ کر سکنا، فوری جذباتی رد عمل دینا، دوسروں کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنا، دوسروں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت محسوس کرنا، اپنے دل کی بات نہ کہہ پانا، اپنی غلطیوں کے بارے میں حد سے زیادہ سوچنا، سب کا پسندیدہ بننے کی ضرورت محسوس کرنا، کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق میں رہنا چاہے وہ نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو، اپنے جذبات، ضروریات اور خیالات کو دوسروں کے جذبات، ضروریات اور خیالات پر قربان کرنا، قربت کے مسائل، دوسروں پر ترس کھانے کو محبت سمجھنا، کسی کے چھوڑ جانے کا خوف سوار کر لینا، وغیرہ۔ یہ کو ڈیپینڈنسی کی چیدہ علامات ہیں۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا ایک صحت مندانہ رویہ ہے، لیکن اگر ہم اپنی عزت نفس کو اس کے ساتھ جوڑ کر ان کے سارے اعمال کا ذمہ دار بھی خود کو ٹھہرا دیں اور غیر حقیقت پسندانہ حد تک ان کا بوجھ اپنے کندھوں پہ ڈالیں تو یہ کو ڈیپینڈنسی کی علامت ہے اور اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا باقاعدہ علاج تو ماہر نفسیات کی مدد سے ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طریقہ علاج کا لب لباب یہی ہے کہ انسان اپنی ایک الگ جذباتی دنیا قائم کرنے کی کوشش کرے جس میں اس کا جذباتی انحصار دوسروں پر نہ ہو، اس کی زندگی کا مرکز و محور دوسروں کو خوش کرنا نہ ہو بلکہ اپنے آپ کو خوش کرنا ہو۔ اس کی توجہ اس بات پر صرف ہو کہ وہ خود کیا چاہتا ہے، اس کی اپنی خواہشات کیا ہیں، اسے خود کیا پسند ہے، وہ اپنے آپ کو کیسے خوش کر سکتا ہے، اس کی اپنی زندگی کے کیا مقاصد اور اہداف ہیں، اس کی اپنی کیا مالی اور جذباتی ضروریات ہیں، وغیرہ۔ انسان اپنے آپ کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا سیکھے اور اس سے لطف بھی اٹھائے۔ وہ اپنے آپ کا ویسے ہی خیال رکھے جیسے وہ آج تک دوسروں کا خیال رکھتا آیا ہے۔ وہ نئے نئے کام اپنی پسند سے شروع کرے اور پھر ہر کام کو پورا کرنے پہ اپنے آپ کو خود ہی شاباشی دے۔ اسے کسی دوسرے کی تعریفوں کی ضرورت نہ ہو۔ وہ اتنا خود اعتماد ہو کہ اس کی اپنی نظروں میں اچھا ہونا ہی اس کے لیے کافی ہو۔ وہ اپنی ذات،
اپنی ذاتی حدود کا ایسے تعین کرے کہ لوگ اس کی مرضی کے خلاف اس کا وقت نہ لے سکیں اور نہ ہی اس کے وسائل پہ قبضہ کر سکیں. اس کی اپنی طاقت اس کے اپنے ہاتھ میں ہو اور کوئی بھی اس کا جذباتی یا مالی استحصال نہ کر سکے. کو ڈیپینڈنسی کو نرگسیت کے تناظر میں یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نارک ہمیشہ ایک کو ڈیپینڈنٹ کی کمزوریوں کو بھانپ کر قدرتی طور پر اسی کا شکار کرتا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ایک کو ڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو پہچانے اور نارک کے چنگل سے خود کو جلد از جلد چھڑوا لے. امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. آپ کی توجہ کا شکریہ.